کورونا کے حوالے سے مئی مشکل ترین ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو آئندہ ماہ کیسز مزید بڑھنے کا اندیشہ، کہتے ہیں مکمل لاک ڈاؤن سے بھی وبا رکنے والی نہیں، کورونا پھیلے گا کافی عرصہ، اس کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا، لوگ گھروں میں بند، سیونگ ختم ہو رہی ہیں، خدشہ ہے کورونا سے زیادہ لوگ بھوک سے نہ مر جائیں، اسی لیے سمارٹ لاک ڈاؤن کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ امریکہ میں بھی لاک ڈاؤن اٹھانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بڑی انڈسٹری کے پاس پھر بھی کچھ گنجائش ہے، ڈر ہے چھوٹے کاروبار ختم نہ ہو جائیں۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کاروباری برادری کو مزید مراعات دیں گے، کوشش ہے شرح سود 9% سے بھی نیچے لے جائیں۔ جانتے ہیں محصولات مزید کم ہوں گے، ماضی کے معاہدوں کے باعث پاور سیکٹر سب سے بڑا عذاب بن چکا ہے، FATF بھی عذاب بنا ہوا ہے، کئی پابندیاں لگائی ہیں۔ مزید بولے شہباز شریف اور زرداری کو شامل کیا تو ڈر ہے کہیں فنڈز ملنا ہی نہ بند ہو جائیں۔ حکومت جو مرضی کر لے، رمضان میں لوگوں نے گھر سے نکلنا ہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں اگر مساجد پر پابندی لگا بھی دیتے تو لوگوں نے تسلیم نہیں کرنا تھی، اب جس مسجد میں شرائط پر عمل نہیں ہوگا اسے بند کر دیں گے۔ لوگوں کو رمضان المبارک میں گھروں میں عبادت کرنی چاہیے۔ مزید بولے ISI نے جو سسٹم دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے بنایا تھا وہ اب کورونا کو پکڑنے کے لیے حکومت کو دے دیا۔ گلوکار عطا اللہ خان عیسیٰ کھیلوی طبی عملے کی ہمت بڑھانے کے لیے میدان میں آ گئے، ڈاکٹرز، ریسکیو اور پولیس اہلکاروں پر گل پاشی کی، کہتے ہیں یہی لوگ قوم کے ہیرو اور جنگی محاذ کے مرد مجاہد ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور پرائم ٹائم بلیٹن کے ساتھ میں ہوں ایشال سلیمان، میں ہوں حمزہ طارق اور میں ہوں آپ کے ساتھ رافع اوان۔ بلٹن میں خوش آمدید ناظرین۔ پاکستان میں کرونا وائرس مسلسل پھیل رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بھی مئی کے 15 دن مشکل ترین قرار دے دیے۔ ایک ہی دن میں لاہور کے 3 گھروں سے سامنے آنے والے کرونا وائرس کے 37 کیسز نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ پورا خاندان کیسے کرونا وائرس کا مریض بن گیا ہے، تفصیلات آپ کو اسی بلیٹن میں دیں گے، لیکن سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں رمضان المبارک کے چاند کا جو آج نظر نہیں آیا۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس کے بعد مفتی منیب الرحمان نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ پشاور سمیت پاکستان کے کسی بھی مقام سے رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے۔ یکم رمضان المبارک 25 اپریل بروز ہفتے کو ہوگا، جبکہ سعودی عرب میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے۔ سعودی عرب میں پہلا روزہ کل ہوگا۔ پشاور سمیت پاکستان کے کسی بھی مقام سے رمضان مبارک کا چاند نظر آنے کی کوئی قابل قبول شہادت موصول نہیں ہوئی۔ یکم رمضان المبارک 1441 ہجری 25 اپریل بروز ہفتہ کو ہوگی۔ پاکستان کی تمام مساجد کے ائمہ کرام اور مساجد کی انتظامیہ سے اپیل کرتا ہوں کہ صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی نے جو 20 نکاتی SOP یا منشور جاری کیا ہے، ہم سب سمیت آپ سب پر اس SOP کی پابندی لازمی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اگلے ماہ کرونا وائرس کے کیسز بڑھنے کا اندیشہ ظاہر کر دیا ہے، کہتے ہیں
मई के आखिरी 15 दिन मुश्किल तरीन हो सकते हैं। लॉकडाउन पर तबसरा करते हुए मुकम्मल लॉकडाउन से भी वबा रुकने वाली नहीं है, ऐसा कहा। और मजीद ये कहा कि कोरोना फैलेगा, काफ़ी अरसा इसके साथ ही रहना पड़ेगा। लोग घरों में बंद हैं, सेविंग्स ख़त्म हो चुकी हैं। खदशा है कि कोरोना से ज़्यादा लोग भूख से न मर जाएं, इसीलिए स्मार्ट लॉकडाउन की जानिब बढ़ रहे हैं। मई मुश्किल तरीन हो सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अगले माह कोरोना केसेस मजीद बढ़ने का अंदेशा जाहिर कर दिया। कहते हैं ये बात तो तय है, मुकम्मल लॉकडाउन से ये वबा रुकने वाली नहीं। कोरोना तो फैलेगा, हमें इसके साथ ही रहना पड़ेगा। हमें जो मुश्किल वक्त आएगा और वो आएगा मई, मिडल ऑफ मई से एंड ऑफ मई तक। आप पूरा लॉकडाउन भी करेंगे ना तो फिर भी इसने रुकना नहीं है, क्योंकि अगर रुकना होता तो रुक गई होती। यानी सिंगापुर में लॉकडाउन किया उन्होंने, खुला फिर फैल गई। इसके साथ हमें रहना पड़ेगा। हर मुल्क ने अपनी कंडीशंस के मुताबिक एडजस्ट करना पड़ेगा। पहला तो इससे है, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो कर्व है उसकी फैलने की, वो एकदम स्टीप ऊपर ना चली जाए। लॉकडाउन के नुकसानात पर तबसरा करते हुए इमरान खान ने कहा, लोग घरों में बंद हैं, सेविंग्स खत्म होती जा रही हैं। खदशा है कोरोना से ज्यादा लोग भूख से न मर जाएं, इसीलिए स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका में भी लॉकडाउन उठाने की बातें हो रही हैं। कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, इसके अभी असरात आएंगे, क्योंकि लोग अभी घरों में बंद हैं। उनका जो खर्चे हैं, जो उनकी सेविंग्स हैं, जो उन्होंने पैसे बचाए हुए थे, वो खर्च हो रहे हैं। शरह सूद में कमी की ख्वाहिश का इजहार करते हुए इमरान खान ने कहा, लॉकडाउन से डर है कि छोटे कारोबार खत्म ना हो जाएं। माजी के मुआहिदों के बायस पावर सेक्टर सबसे बड़ा अजाब बन चुका। FATF भी अजाब बना हुआ है। जो छोटे कारोबार हैं वो बहुत, हमें खौफ ये है कि वो बिल्कुल ही खत्म ना हो जाए। तो हम ये जो लोन्स का सिस्टम है, कर्जों के, ये सूद के बगैर कर्जे, ये हम अभी इसके लिए पूरा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। ये स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री बदकिस्मती ज़्यादा रजिस्टर्ड ही नहीं है। एक हमारा मसला बहुत बड़ा वो पावर सेक्टर का है। पावर सेक्टर हमारे लिए एक, अब क्या मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा अजाब ये कि एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं, महंगी बिजली है और लोगों को दे रहे हैं सस्ती बिजली। अब कीमत बढ़ाते हैं, लोगों को मुश्किल, और कीमत बढ़ाते हैं, इंडस्ट्री को प्रॉब्लम। कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील करते हुए इमरान खान ने कहा, अवाम रमजानुल मुबारक में इबादत घरों में करें। जिस मस्जिद में शराइत पर पाबंदी ना हुई वो बंद कर दी जाएगी। मैं ये वाज़ेह कह दूं कि घर में इबादत करनी चाहिए रमजान में, लोगों को नहीं निकलना चाहिए। जब हमें पता है कि ये मसला है और हमें पता है जितने जमा होंगे, तो घर इबादत करें। अगर ये वायलेशन हुई और हमें ये पता चला कि लोगों के निकलने की वजह से और मस्जिदों में नहीं, अगर उन्होंने डिसिप्लिन किया और ये फैला, तो फिर हम बंद कर देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, एहसास प्रोग्राम के तहत सिंध में सबसे ज्यादा पैसा तकसीम किया गया। मजीद बोले, शहबाज शरीफ और जरदारी को शामिल किया तो डर है कहीं फंड मिलना ही ना बंद हो जाएं। और यहाँ बुलेटिन में शामिल करेंगे एक ब्रेक। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। बरतानिया में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन से जहां दूसरे मामलात ज़िंदगी मुतासर हुए हैं, वहीं मसाजिद भी बंद पड़ी हैं। हर साल रमज़ानुल मुबारक में नमाज तरावी और दीगर महाफिल का अहतमाम किया जाता था, लेकिन इस मरतबा उलमाए कराम की मशावरत और हुकूमती इक़दामात के मुताबिक तमाम मसाजिद को हर किस्म की इबादत के लिए बंद कर दिया गया है। 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए फैज़ान इस्लाम मरकज़ वॉल्थमस्टो के इंचार्ज हज़रत मौलाना ग़ुलाम रब्बानी अफ़गानी, नूरुल हुदा इंटरनेशनल के मौलाना एजाज अहमद नेरवी और नूरुल कुरान मरकज़ इल्फर्ट के इंचार्ज मौलाना हबीबुर रहमान में अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं किया। कोविड-19 की मौजूदा और पेचीदा सूरत हाल में रमज़ानुल मुबारक को कैसे मनाएं? यकीनन वो लोग जिनका जिंदगी भर मसाजिद में जिक्र, फिक्र, तिलावत और माह सियाम में तरावी का मामूल रहा है, उनके लिए एक इंतहाई मुश्किल वक्त है। मगर जो बीमारी लॉकडाउन की वजह से अल्लाह के घरों में नहीं जा सकते और नीयत है तो
دیق نفس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دوہرا ثواب عطا فرمائے گا۔ اپنے گھروں کو آباد کریں، ذکر، فکر، تلاوت اور باجماعت نماز کا اہتمام کریں۔ پورا سال جس مہینے کی انتظار کی جاتی ہے کہ وہ ماہ مقدس آئے اور ہم عبادات کر کے اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کی کوشش کریں۔ اس دفعہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو پریشانی ہے اور امت مسلمہ اس حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہے، یقیناً احتیاطی تدابیر بہت ضروری ہیں۔ اگر حکومت برطانیہ، جس طرح برطانیہ کی گورنمنٹ ہمیشہ سے تمام مذاہب کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، اگر اس دفعہ بھی تمام احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈسٹینس رکھ کے یا صفوں میں بھی ڈسٹینس کر کے تو کوئی ایسا سلسلہ علماء سے مشاورت کے بعد طے کیا جائے تو یہ امت مسلمہ کے لیے بہت بڑی ایک مبارک گھڑیاں آ رہی ہیں جن میں ہم اپنے رب کے حضور اس کو روٹھے ہوئے رب کو منانے کی کوشش کریں گے۔ اس رمضان شریف کی آمد سے لوگ جو گھروں میں بند ہو گئے ہیں اس کا ایک حل نکالا جا سکتا ہے اگر گورنمنٹ اس چیز پہ فوکس کیا جائے، ایک لمیٹڈ انداز میں بندوں کو مساجد میں آنے کی اجازت دے دی جائے اور یہ لاک ڈاؤن تھوڑا سا اس میں نرمی ہو تو اس میں یہ ہے کہ ہم کچھ عبادات کا سلسلہ مساجد میں اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ پہلی بار رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں رہ کر عبادات کرنا ہوں گی۔ افطار پارٹیاں اور مساجد میں تراویح کے اجتماعات ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ رمضان بازاروں کا سلسلہ بھی اس مہلک وبا کی بھینٹ چڑھ گیا ہے۔ مزید تفصیلات وسیم قاسمی کی اس رپورٹ میں۔ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی لندن کی ہائی سٹریٹس اور بڑے سٹورز پر اشیاء خور و نوش اور ملبوسات کی قیمتوں میں واضح کمی کے ساتھ مسلمان خریداروں کا ہجوم دیکھنے میں آتا تھا، مگر اس بار دنیا بھر میں بسنے والے مسلمانوں کی طرح لندن میں بسنے والے مسلمان بھی رمضان کی خوشیاں اور عبادتوں بھری راتیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں رہتے ہوئے گزاریں گے۔ کورونا وائرس کے خونی وار نے اس بار بابرکت مہینے میں لوگوں کی نقل و حرکت کو محدود کر دیا ہے۔ مساجد میں تراویح اور فرض نمازوں کا باجماعت سلسلہ ملتوی ہونے کے باعث لوگوں میں مایوسی پائی جاتی ہے۔ لندن کے میئر صادق خان اور دیگر پارلیمانی ارکان سمیت سماجی اور سیاسی شخصیات نے جہاں رمضان المبارک کی مبارکبادیں دی ہیں، وہیں گھروں میں رہتے ہوئے اس مقدس مہینے کو منانے کی اپیل بھی کی ہے۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ روزے آ چکے ہیں اور روزوں کے ان ایام میں ہم لوگ اپنے گھروں کی شاپنگ وغیرہ ہر روز ہر قسم کی شاپنگ پہلے سے کر لی جاتی تھی، لیکن اس دفعہ ہم شاید شاپنگ نہیں کر پائیں گے کورونا وائرس کی وجہ سے۔ موسٹلی لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں اور گھروں میں بیٹھنے کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ باہر نہیں جا سکتے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چانس دیا ہے کہ گھر میں بیٹھ کے عبادت کی جائے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں اور اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے کرونا وائرس اور سب لوگ جو ہے وہ گھر میں قید ہو گئے، تو اس سے اچھی اپرچونٹی ہمارے پاس نہیں ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس بابرکت مہینے میں راضی کر سکیں۔ مسجدوں میں تو نہیں جا سکتے، لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ گھروں میں عبادت کریں گے اور دعا کریں گے اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو اس موذی بیماری سے نجات دے۔ میرا ایک پیغام ہے، یہ رمضان کریم کا مہینہ جو ہمارے مسلمانوں کے لیے بہت نعمت والا مہینہ ہے اور اللہ پاک کی طرف سے یہ ہمارے لیے ایک امتحان کی گھڑی ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں ایک خاص موقع دیا ہے مسلمانوں کو کہ ہم دعا کریں، اللہ پاک ہم سب پہ رحم کرے۔ برطانوی مسلمانوں کا کہنا ہے کہ رحمتوں بھرے اس مہینے میں دنیا بھر کے انسانوں کے لیے کورونا وائرس سے بچاؤ کی دعائیں مانگی جائیں گی اور گھروں سے عبادات کا سلسلہ احکامات الہی کے مطابق جاری رہے گا۔ وسیم قاسمی، 92 نیوز، لندن۔ برطانیہ میں کورونا وائرس کی وجہ سے جہاں دنیا کا چلتا پہیہ جام ہو گیا، وہاں پر کاروبار زندگی کے ساتھ ساتھ تفریح کے تمام مقامات سمیت ہر طرح کے سیاسی اور سماجی سرگرمیاں بھی بند ہو کر رہ گئی ہیں۔ گھروں میں لڑائی جھگڑے معمول بن چکے ہیں، خانگی مسائل میں اضافہ اور نفسیاتی مسائل جنم لینے لگے ہیں۔ تفصیلات جانیں گے بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی رپورٹ میں۔ کیسی ہے یہ بیماری، کہاں تک جائیں گے اس کے اثرات؟ سماجی سرگرمیوں کا ختم ہونا تو ایک طرف، لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا اور ایک دوسرے کے قریب کھڑے ہونے سے بھی ڈرنے لگے۔ کئی ہفتوں سے لوگ گھروں میں قید ہو کر رہ گئے ہیں۔ لوگ گھروں میں بند ہونے سے کس حد تک اس جان لیوا وائرس سے محفوظ ہو رہے ہیں، مگر اس میں ایک چھت تلے مسلسل کئی روز بچوں اور فیملی کے ساتھ گزارنے سے کیا کیا سماجی اور نفسیاتی مسائل جنم لے رہے ہیں، اور لوگوں کو اس پینڈیمک کے بعد نارمل حالات میں لوٹنے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے۔ اب جو لوگ جن کا یہ وائرس کی وجہ سے جن کے کاروبار بند ہو گئے ہیں، جن کی نوکریاں چلی گئی ہیں، آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ ہر تیسرا چوتھا مریض نفسیاتی شکایت کے آ رہا ہے یا اس کی ڈومیسٹک وائلنس بڑھ گئی ہے، گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ کئی لوگ ہمارے پاس چائلڈ
فزیکل ابیوز کے کیسز آ رہے ہیں. تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں گھر کے اندر رہنا یہ ایک بالکل نیا فنومینا ہے. گھر کے اندر کتنا بندہ کام کرے, کتابیں کتنی پڑھے, فلمیں کتنی دیکھے. اب اللہ کا شکر ہے رمضان شریف آ رہا ہے, کچھ لوگوں کا سکون ذہن اس طرف بڑھ جائے گا, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں, میوزک سنیں, نعتیں سنیں, قرآن پڑھیں, نمازیں پڑھیں, روزے رکھیں. جن گھرانوں میں گھریلو تشدد پہلے سے موجود تھا ان میں اس کی وجہ سے مزید تقریباً 50% اضافہ کا امکان ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ گھرانے جو گھریلو تشدد کا شکار نہیں تھے ان میں بھی اس کے امکان بڑھ رہے ہیں. برطانیہ میں لاک ڈاؤن کے شروع سے لے کر اب تک گزرے ایک ماہ میں گھریلو تشدد اور لڑائی جھگڑوں میں اب تک 150% سے زائد اضافہ ہو چکا ہے. ابیوزرز زیادہ اگریسو اس لیے ہوں گے کیونکہ وہ فرسٹریٹڈ ہوں گے, باہر نہیں جا سکتے, گھر میں بند ہیں, کام نہیں ہے کوئی کرنے کے لیے, تو ان کا سب سے ایزی ٹارگیٹ اور آؤٹ لیٹ جو ہے ان کے وکٹمز ہوں گے. آپس میں جو ہے وہ بہت سے جو ہے اس طرح کے ایشوز جو ہیں سامنے آ رہے ہیں. کافی ساری جو ہیں وہ رپورٹ کی جاتی ہیں, کافی ساری چیزوں کو جو ہے وہ رپورٹ نہیں کیا جاتا, ان میں گھر میں ہی اس طرح کی چیزیں جو ہے, اور خاص پہ جن کا جو ہے بیک گراؤنڈ ان کا پہلے سے, اگر کوئی ان کو جو ہے کچھ لوگوں کو اگر مینٹلی طور پر کچھ ایشوز ہیں ان کے لیے یہ جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ ہارڈ ٹائم ہے, بہت ہی مشکل وقت ہے. تو میری جو ہے آپ سب لوگوں کو یہ سجیشن ہے ایز این NHS ورکر کہ اس طرح کی NHS کی جو ہے فری ہیلپ لائن بہت سی زیادہ جو ہیں اویلیبل ہیں, مہیا ہیں, جن کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. مرد حضرات اور خواتین میں بھی چڑچڑے پن میں اضافہ ہونے لگا. عدالتوں میں روزانہ کی بنیاد پر تشدد کے کیسز رپورٹ ہونے لگے ہیں. لوگوں کو اب گھروں کے اندر ہی رہنا پڑتا ہے اور کوئی ذرا سی چھوٹی سی بھی بات ہوتی ہے تو وہ بہت بڑی اس بات کا جھگڑا بن جاتا ہے. اور پھر ہم کیونکہ اس کی آئی تھنک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ سوشل لائف لوگوں کی ختم ہو گئی ہے, وہ سارا وقت گھروں کے اندر محیط ہیں. باہر جیسے سپورٹس کے لیے لوگ چلے جاتے تھے یا سوشلائزنگ کرتے تھے, عورتیں شاپنگ کرتی تھی بہت, جو کہ اب بالکل سب کچھ بند ہو گیا ہے. تو یہ چیز ایک بہت بڑی وجہ بن رہی ہے گھریلو جھگڑوں کی. ڈومیسٹک وائلنس کے بہت زیادہ کیسز آنا شروع ہو گئے ہیں, اور اس کے علاوہ بچوں کے ابیوز جو ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہو گئے ہیں. اور یہ لاک ڈاؤن اگر زیادہ دیر تک رہا تو بہت سارے مسئلے ہو سکتے ہیں آنے والے وقت میں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہماری روٹین ختم ہو گئی ہے. ہمیں ایک دوسرے کی عادت نہیں تھی کہ اتنا زیادہ وقت ہم ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں. جب ہم باہر ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں, ڈفرینٹ ماحول میں ہوتے ہیں, ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں, تو جب ہم واپس اپنے گھروں میں آتے ہیں تو ایک ڈفرینٹ موڈ کے ساتھ آتے ہیں, ایک ڈفرینٹ ماحول کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں. ایسا انسان جب اپنے سبجیکٹ کو آئسولیٹڈ دیکھتا ہے, سوشل نیٹ ورک سے آئسولیٹڈ دیکھتا ہے, اور یہ دیکھتا ہے کہ وہ فائنینشلی بھی آئسولیٹڈ ہے, تو اس کے اندر تشدد کرنے کی حس کو بڑھاوا ملتا ہے. وہ یا تو مالی, جسمانی یا کسی قسم کا ذہنی تشدد کر گزرے گا, کیونکہ اس کو ہمت ملتی ہے کہ اس کا سبجیکٹ جو ہے وہ علیحدہ ہے, آئسولیشن میں ہے. جیسا کہ ہم سب جو ہیں وہ سوشل ڈسٹینسنگ کر رہے ہیں, آئسولیشن میں ہیں, تو جو سپورٹ نیٹ ورکس ہیں سبجیکٹ کے وہ کمزور پڑ جاتے ہیں, اور جس سے کہ کرنے والے کو بڑھاوا ملتا ہے. برطانیہ میں کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن کے دوران گھریلو تشدد یا جھگڑوں سے ہلاک ہونے والی کی تعداد میں گزشتہ 5 برس کے مقابلے میں کئی گنا اضافہ حکام کے لیے تشویش کا باعث ہے. برطانیہ کے مختلف پولیس اسٹیشنوں سے حاصل کردہ تازہ اعداد و شمار کے مطابق گھریلو تشدد اور تنازعات میں اب تک درجنوں مرد اور خواتین ہلاک ہوئیں. کرونا وائرس کی وجہ سے ہونے والے لاک ڈاؤن سے دنیا بھر میں طلاق کی شرح میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. دنیا بھر میں بچوں اور خواتین سے مار پیٹ کے واقعات میں بھی غیر معمولی اضافے کے ساتھ طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے. برطانیہ میں ہزاروں ایسی خواتین کو حکام کی جانب سے قانونی مدد فراہم نہیں کی جاتی جو شوہروں کے تشدد کا شکار ہوتی ہیں. برطانیہ کی شہریت نہ ہونے کی وجہ سے اس امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے. گھریلو لڑائی جھگڑے دنیا بھر میں معمول کا حصہ ہیں. لاک ڈاؤن کے دوران اس کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ نہ صرف بڑوں بلکہ بچوں پر بھی ذہنی اثرات مرتب کر رہا ہے. حکومت کو اس کے لیے مناسب قانون سازی کرنا ہوگی. ساتھی رپورٹر وسیم کاظمی کے ساتھ غلام سینوان، 92 نیوز، لنڈن. اور یہاں بلیٹن میں شامل کریں گے ایک بریک. دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.
چیئرمین ایسوسیشن آف پاکستانی فزیشنز آف ناردرن یورپ والسل منور کے کنسلٹنٹ سرجن ڈاکٹر امیر خان نے آن لائن ویڈیو لنک کے ذریعے 92 نیوز برمنگھم کے نمائندے عابد کاظمی سے گفتگو کی ہے۔ یہ کرونا وائرس ایک بہت ہی خطرناک مرض ہے جو کہ بڑی تیزی سے پھیلتا ہے۔ آپ کا سوال مناسب ہے کہ اتنے زیادہ میڈیکل سٹاف اور نرسنگ سٹاف کو یہ کیوں ہوا۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ فرنٹ لائن میں ایکسپوزڈ ہیں۔ جب ان کو مریضوں کو وہ دیکھتے ہیں تو وائرل لوڈ کافی ہیوی ان پہ آتا ہے۔ اس وجہ سے ہیلتھ کیئر ورکرز جو ہیں وہ ایک ہائر رسک پر ہیں ٹو کیچ دا ڈیزیز۔ One of the problem which has happened is that the government was too late in providing the proper PPE from day one to the staff, and I would say that we had enough warning because the first case in China was in December. We should have expected کہ یہاں پہ بھی یہ مرض آئے گا اور ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے تھی، لیکن انفارچونیٹلی آئی تھنک ہماری گورنمنٹ نے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا اور اس وجہ سے اتنا لیٹ پریپریشن شروع کی۔ ہم لوگ پراپرلی اس کے لیے گیئرڈ اپ نہیں تھے، اسی لیے شروع میں جو گائیڈ لائنز آ رہی تھیں پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کی، وہ اتنی سالڈ گائیڈ لائنز نہیں تھی، اور اسی وجہ سے شروع میں نرسنگ اور میڈیکل سٹاف اور ہیلتھ جو ہمارے ہاسپٹل میں کلینرز اور دوسرے کام پورٹرز وغیرہ ہیں وہ اس مرض سے ایکسپوز ہوئے۔ مشرقی لندن کے علاقے الفرڈ میں اسلامک برج فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام خصوصی آن لائن محفل نعت کا انعقاد کیا گیا، جس میں میئر چشم بکنگم شاعر قیصر چودھری، سابق میئر باکنگ ڈاکٹر عبدالغفور عزیز، کونسل قیصر عباس گوندل، کونسلر ضیاء الرحمان اور دیگر نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی رپورٹ میں۔ اسلامک برج فاؤنڈیشن نے ویلکمنگ رمضان سیریز کی مناسبت سے آن لائن محفل نعت کا اہتمام کیا۔ پروگرام کی میزبانی کا فرائض اسلامک برج فاؤنڈیشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر راجہ ذیشان نے سر انجام دیے۔ محفل نعت میں مختلف شعبہ زندگی کے افراد نے شرکت کی اور بابرکت محفل کا بھرپور لطف اٹھایا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک بھیجنے والے ہیں، تنزیل من رب العالمین، اور جبریل امین لانے والے ہیں، نازل بہ الروح الامین۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کے آپ پر اتارا گیا، نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور رمضان میں اسے اتارا گیا۔ محفل میں معروف مصنف افضل چودھری، علامہ اسماعیل، ذوالفقار علی بھٹو، ساجد خان سیف علی چشتی، رانا دین محمد، مریم جزیم، حوریہ جویریہ، حفصہ، شگفتہ ناز، وقاص شیخ نے شرکت کی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کیا۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ۔ On the day that beloved returned to his Lord, and up till the last breath escaped from his lips, he prayed that his ummah would find success. O mountains of Makkah, how it feel when the earth shall quake and tremble with fear, and we shall be gathered together to stand in the court of Allah with our deeds in at hand. Salam alaikum Ya Rasool, salam alaikum Ya Habib, salam alaikum Ya Rasool, salam alaikum Khayali yaar vich mein mast rehda haan dini rati. ما في قلبي
قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ دم دم حق دم 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 حق دم 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 حق دم 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 ہوئے رب ساتوں آنکھ میں بن رب تے کچھ آنکھ میں پڑ ویکھن والے آنکھ میں تیری آنکھ تو دایا سائیں دنیا موائل بات نہ رہ دے اللہ. آن لائن ہونے والی اس روح پرور محفل کو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر براہ راست پیش کیا گیا، جہاں سینکڑوں مسلمانوں نے اسے دیکھا. پروگرام کے اختتام پر علامہ اسماعیل نے امت مسلمہ کورونا سے نجات اور پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی. غلام حسین امان، بیورو چیف 92 نیوز UK. روس میں پاکستانی بزنس مین ڈاکٹر طارق چودھری کی جانب سے اب تک پاکستانی کمیونٹی میں 11 لاکھ روپے کی خطی رقم تقسیم کی جا چکی ہے. مزید تفصیلات شاہد گھمن کی رپورٹ میں جانیے. پاکستان کمیونٹی سینٹ پیٹرزبرگ رشین فیڈریشن کے زیر اہتمام معاشی مسائل میں گھری پاکستانی کمیونٹی کے لیے امدادی تقریب کا اہتمام کیا گیا. تقریب میں معروف سماجی اور سیاسی شخصیت ڈاکٹر طارق چودھری نے دوسری مرتبہ 11 لاکھ روپے کی خطی رقم عطیہ کی، جو کورونا وائرس سے متاثرہ معاشی مسائل میں گھرے 50 کے قریب پاکستانیوں میں فی کس 5000 روبل کے حساب سے تقسیم کی گئی. پاکستان کمیونٹی سینٹ پیٹرزبرگ کے صدر ڈاکٹر فاروق خان ہوتی، ڈائریکٹر محمد آصف صدیقی اور کامران شاہد کا اس موقع پر کہنا تھا کہ وہ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستانی بھائیوں کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ اپنی ہمت اور کوشش سے ان کے مسائل حل کروانے کی بھرپور کوشش کریں گے. On the behalf of پاکستانی کمیونٹی سینٹ پیٹرزبرگ، میں جناب ڈاکٹر طارق چودھری صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے پاکستانیوں کی مالی معاونت کی. ہماری طرف سے میں اپنے کمیونٹی ممبرز کا، کیبنٹ ممبرز کا بھی مشکور ہوں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر خدمت خلق کرتے ہیں، اپنے پاکستانی بھائیوں کی خدمت کرتے ہیں اور اپنے ہی پیسوں سے ان کے لیے راشن کا بندوبست بھی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے کچھ نقد پیسے بھی ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. پاکستانی کمیونٹی سینٹ پیٹرزبرگ رشیا کی طرف سے پاکستانی بھائی جو پریشان ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے کاروبار بند ہیں، کچھ پرابلم ہے ان کو، تو ان کو آج تعاون کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ، اور میں بڑا شکر گزار ہوں پاکستانی بزنس مین ڈاکٹر طارق چودھری، خلیل صاحب ماسکو سے، اور جتنے ہمارے بزنس مین جنہوں نے کوآپریٹ کیا ان کا میں شکر گزار ہوں. بہت بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر طارق چودھری کا، جنہوں نے اس مشکل وقت میں ہم پاکستانی بھائیوں کی جو اس وقت سینٹ پیٹرزبرگ میں کام کر رہے ہیں، جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ان کی آج ہیلپ کی گئی ہے. سینٹ پیٹرزبرگ میں بسنے والے پاکستانیوں نے مصیبت کی اس گھڑی میں مدد کرنے پر ڈاکٹر طارق چودھری اور پاکستانی کمیونٹی سینٹ پیٹرزبرگ کا شکریہ ادا کیا. شکریہ کمیونٹی کے لیے جنہوں نے ہماری مدد کی، اس حالات میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، ان کا بہت بہت شکریہ. یہ بہت اچھا کام ہے کہ ہم ادھر بے سہارا تھے، انہوں نے ہماری مدد کی ہے، ان کا بہت بہت شکریہ پاکستان کمیونٹی کا. شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ کیا، خیال رکھا اور بہت میں شکر گزار ہوں ان کا. رسیا میں ادھر میں یہ کر رہی ہوں، ہماری کمیونٹی دے رہی ہے پیسے ہمیں، کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے ادھر مسئلہ چل رہا ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں گھروں میں بیٹھے، ٹھیک ہے، اور وہ ہمیں مدد کر رہے ہیں. میں بہت خوش ہوا کہ یہاں پہ بھی رشیا میں ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے اور اس طرح پاکستانی لوگوں کو مدد کرتا ہے، تو ہمیں بہت فخر ہونا چاہیے ایسے لوگوں پر جو اپنے ملک کے لیے اس طرح کی خدمت کرتے ہیں. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جو ہمارے سخت وقت میں ہمارے کام آئے، ہمارے سے مالی امداد کی، راشن وغیرہ دیا، تو ہم بہت مشکور ہیں ان لوگوں کے. ہم اس کو بہت بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں، آئندہ کے لیے بھی امید کرتے ہیں یہ لوگوں سے کہ ادھر غریب بہت زیادہ ہے، کام عام نہیں ہے، اس کے ہیلپ کریں. بے خواہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں ہم سب پاکستانی بھائیوں کے لیے اس مدد کا کیا. اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے، اللہ پاک ان کی کاوش کو ایسے ہی جاری اور ساری رکھے. پاکستان کمیونٹی سینٹ پیٹرزبرگ اس سے قبل ماسکو سے ڈاکٹر طارق چودھری کی جانب سے بھیجی گئی عطیہ کی رقم بھی تقسیم کر چکی ہے. شاہد گھمن 92 نیوز، سینٹ پیٹرزبرگ، روس.